السلام علیکم. سب سے پہلے لاکھوں کروڑ اور درود السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. اور اب جناب خبریں سن لیجئے جن خبروں پر آج ہمیں بات کرنی ہے. ایک تو شمائلہ عمران صاحبہ کہ آج نماز جنازہ تھا رحمانیہ مسجد طارق روڈ، اور اس کے حوالے سے کون کون آیا، کتنے افراد تھے اور کون کون سے گروپس کے افراد وہاں تشریف لائے، اس جنازے میں شریک ہوئے. اس کے علاوہ دو تین بڑی اہم خبریں اور دینی ہے. کامران ڈزوری صاحب ان کا بڑا اسٹیٹمنٹ ہے، اس پر بات کریں گے. خالد محمود صدیقی صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے، فاروق ستار صاحب نے کیا کہہ دیا، اور بانی متحدہ نے پہلی بار رابطہ کر لیا ہے. وہ کس سے رابطہ کیا ہے، یہ بھی بڑی ہی انٹرسٹنگ خبر ہے. انہوں نے پہلی بار لندن میں پاکستانی ہائی کمشنر، اچھا چلا گیا پوری خبر دیتا ہوں، اس کو ہوا کیا ہے، کیا رابطہ کیا، کیا کہہ دیا، انہوں نے کیا جواب دیا. بڑی اہم انٹرسٹنگ سٹوری یہ بھی ہے. اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ پی ٹی آئی کی خواتین کو مظاہرہ ہوا تھا بریڈ فورڈ میں، وہاں انہوں نے فیلڈ مارشل کو، عاصم منیر صاحب کو دھمکیاں جو دی ہیں اس پر پاکستان کا رد عمل، جو کہ بالکل ہونا چاہیے تھا، بلکہ اس سے بھی شدید ہونا چاہیے تھا. لیکن برطانیہ کو ان کے سفیر کو بلا کر ڈیمانڈ بھی کیا انہوں نے، اور ان سے کہا بھی ہے کہ جو لوگ افراتفری پھیلا رہے ہیں، جو دھمکیاں دے رہے ہیں، جو خاص طور پر آرمی چیف قتل کرنے کا مطالبہ جنہوں نے کیا ہے، تو اس طرح کے لوگوں کو، اس طرح کی کالز دینے والوں کو شناخت کریں، تحقیقات کریں ان کی، اور ان کو قرار واقعی کی سزا دیں. یہ صرف حکومت کا نہیں، پوری پاکستانی قوم کا مطالبہ ہے. اس پر برطانیہ پر پریشرائز بھی کیا جانا چاہیے. یہ کوئی مطلب اس طرح کی چھوٹی بات نہیں ہے. اور وہاں جس طرح کے لوگوں نے اس پر کمنٹس کیے ہیں یا تقاریر کی ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بتاؤں میں، اسی طرح کے ایک غدار وطن عادل راجہ وہاں موجود ہیں، ان کا نام بھی 4th شیڈول میں شامل کر دیا گیا ہے. وزارت داخلہ نے باقاعدہ اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ریاست مخالف سرگرمیوں میں وہ ملوث رہے ہیں، ان پر یہ پابندی عائد کر دی گئی ہے. اچھا، اب آ جائیے جناب. آج محترم بینظیر بھٹو کی برسی، اور وہاں آصف علی زرداری صاحب نے جو خطاب کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ عاصم منیر فیلڈ مارشل عوام اور پیپلز پارٹی انہوں نے بنایا. میں آنے والی نسلوں کا بھی ضامن ہوں. ہم بھارت کے تمام جہاز گرا سکتے تھے، تھوڑی لحاظ کی ہمارے چیف اور ایئر چیف نے بھارت پر، ورنہ تو پھر جو کچھ ہم کرتے، جتنا ہم نے کر دیا ہے وہی بہت ہے، صدیوں نہیں بھولے گا انشاءاللہ. اچھا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فرمایا کہ مفاہمت کے بادشاہ آصف علی زرداری، ان کے والد، ملک کو سیاسی بحران سے نکال سکتے ہیں. ہماری فیلڈ مارشل کا نام سنتے ہی مودی چھپ جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے. یہ کہا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. آج زرداری صاحب نے بھی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب دونوں نے بڑی تعریفیں کی ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی. اس کے علاوہ ریاست مخالف جو سرگرمیاں ہیں پی ٹی آئی سے وابستہ لوگوں کی، اس پر ہم بات کرتے ہیں. ایک بات یہ بھی کر لیتے ہیں کہ آج شمائلہ عمران صاحبہ کا جنازہ، اور مرحوم کا اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. تو آج ان کا جنازہ رحمانیہ مسجد میں، اور 1:45 پر، یعنی کہ ظہر کی نماز کے بعد جب نماز جنازہ تھا، تو کہا گیا تھا ایم کیو کی جانب سے کہ جناب زیادہ تعداد میں لوگ شریک ہوں. اس الواس صاحب نے بھی، بانی متحدہ نے، سب نے کہا تھا. تو واقعی بڑی تعداد میں لوگ آئے اور شریک ہوئے ان کے نماز جنازہ میں، نماز جنازہ بھی ادا کی، اور تدفین کے وقت بھی لوگ بڑی تعداد میں وہاں موجود تھے. اچھا، اس میں تعداد جو ہے وہ، کیونکہ اب پاکستان میں جب ہم بات کرتے ہیں کیوں پاکستان کی، تو پھر مختلف فیکٹرز بھی ہیں نا، اس میں کوئی مانے یا نہ مانے گروپ بندیاں نظر آتی ہیں. تو جب مصطفیٰ کمال صاحب آئے، اس کے بعد انیس قائم خانی صاحب تشریف لائے. انیس قائم خانی صاحب کے ساتھ بہت لوگ تھے، اور وہ بڑے پروٹوکول میں آئے ان کے ساتھ. اور اس طرح پھر فاروق ستار صاحب موجود تھے وہاں پر. فاروق ستار صاحب کے ساتھ ساتھ وہاں کامران فاروقی صاحب بھی تھے، جمال احمد صاحب بھی تھے، اور ارشد وہرا صاحب تھے. جبکہ ایم کیو انٹرنیشنل کی جانب سے بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے، اور وہاں جوہر عابد اور دیگر لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی ہے. لیکن اس میں جو کمی محسوس کی گئی، جس پہ لوگ بہت زیادہ بات کر رہے تھے وہاں نماز جنازہ میں، وہ بات تھی کہ جناب ایم کیو کے سربراہ اس وقت جو ہیں وہ ہے خالد محمود صدیقی. ایم کیو پاکستان کی بات کر رہا ہوں. وہ نظر نہیں آئے. جو لوگ بہت زیادہ بات کر رہے تھے کہ جناب ایم کیو کے پہلے سیکرٹری عمران فاروق صاحب اور ان کی اہلیہ چونکہ ہیں، اور وہ بھی ایم کیو کی کارکن رہیں، تو ان کا نماز جنازہ، ان کے بچے آئے ہوئے تھے، تو ایئرپورٹ لینے فاروق ستار صاحب گئے تھے، یا پی ایس پی کی جانب سے وہاں دیگر بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے. لیکن نہ وہاں گئے ہیں خالد محمود صدیقی صاحب، نہ ان کے جنازے میں تشریف لائے ہیں. تو لوگ انتظار کر رہے تھے شاید سربراہ وہاں آئیں گے، وہ نہیں آئے. تو بڑا فیل کیا وہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے. اچھا، ان کے بیٹے کے حوالے سے، ان کے دونوں صاحبزادے تشریف لائے ہیں اپنی والدہ کے میت کے ساتھ. تو ان کی حالت سے دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ حالات ان کے بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں. جو قریب لوگ موجود تھے، وہ سبھی جنہوں نے ملے ہیں ان سے جو بتا رہے ہیں، اس کے مطابق ظاہر ہے
والد بھی نہیں رہے، والدہ بھی چلی گئی اس دنیا سے، تو وہ ذمہ داری ظاہر بڑے بیٹے پر آ گئی. چھوٹا تو میرا خیال شاید ابھی 18 سال کا بھی نہیں ہوا، تو وہ بڑا بیٹا شاید جاب وغیرہ بھی کرتا ہے. لیکن بہرحال ان پر ایک اس وقت پڑا ہوا ہے بہت زیادہ، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تندرستی دے، ہمت دے اس وقت کو. ظاہر وقت تو نہیں رکتا، آگے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کی پارٹی کو چاہیے تھا، جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں کہ چندہ مندے کی پیلیں کرتے رہے. کوئی بھی ایک شخصیت، کتنے کروڑوں ارب پتی لوگ موجود ہیں ان کے میں، کوئی ایک شخص کسی کو بتائے بغیر ان سے رابطہ کرے کہتا ہے جناب بے فکر ہو جائیں ہم کر دیتے ہیں. پھر وہاں سے انکم انٹرنیشنل نے بہت سارا تعاون کیا ان کا. پھر یہاں پاکستان میں اب جا کر کے آج یہ بات سامنے آئی، جس میں ڈاکٹر فاروق صاحب نے جب میڈیا سے گفتگو کی نماز جنازہ کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ جی ڈاکٹر عمران فاروق اور شمائل عمران بھی ایم کیو ایم کی کارکن تھیں. ان کے بچوں کی تعلیم اور بنیادی ضروریات میں مکمل طور پر ایم کیو ایم اپنا کردار ادا کرے گی. بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری ایم کیو ایم اٹھائے گی. ایک اچھی بات ہے ڈاکٹر فاروق صاحب کی جو ان کی پارٹی کی جانب سے نظر آئی. لیکن اگر سارے اکٹھے نظر آتے تو بہت اچھی بات تھی. گروپ بندیاں ہمیں جو لوگ وہاں موجود سب دیکھ رہے تھے کہ کوئی وہاں کھڑا ہوا ہے، اس گروپ والے وہاں کھڑے ہوئے، اس گروپ والے وہاں کھڑے ہوئے، تو یہ چیزیں بھی وہاں نظر آئی ہیں سب کو. اور لوگ ظاہر پریشان ہیں اس حوالے سے کہ جناب یہ ہوگا کیا، اور بڑھتی جا رہی ہیں مسلسل آپس میں اختلافات شدت اختیار کر چکے ہیں. تو وہاں بڑے تعداد میں لوگ موجود تھے. اس میں جیسے میں نے کہا انکم انٹرنیشنل کے لوگ بڑی تعداد میں موجود تھے وہاں، پی ایس پی والے بڑی بڑی تعداد میں موجود تھے وہاں، فاروق صاحب اور ان کی جاننے والے بھی چاہنے والے بھی وہاں موجود تھے. تو اچھی بات تو یہ ہے کہ زیادہ تعداد میں لوگ شریک ہوئے. لیکن اس میں جو سب سے زیادہ جو بات کی گئی وہ خالد مقبول صدیقی صاحب کے حوالے سے کی گئی. سربراہ ہیں اور ان کی پارٹی ظاہر ہے، انہوں نے بھی ان کے انڈر میں کام کیا ہے، ڈاکٹر عمران فاروق صاحب کے انڈر میں کام کر چکے ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب. خالد مقبول صدیقی صاحب کو اچانک لاٹری نکل آئی نا، سربراہ بن گئے، ورنہ تو ظاہر ہے. اور پھر سربراہ تو ہیں، لیکن جسے کہتے ہیں کمزور سربراہ، بہت سارے فیصلے جن کو لینے چاہیں تو لوگ کہتے ہیں وہ نہیں لے سکے اب تک، جس کی وجہ سے کیا مضبوط قیادت ہوتی تو شاید یہ بھی نہ ہوتا، شاید وہ بھی نہ ہوتا. اس طرح کی باتیں سننے میں اکثر و بیشتر ہم اور آپ سن رہے ہوتے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ بات بھی ہوئی. اچھا، کامران ٹسوری صاحب کے حوالے سے خبر دوں. کامران ٹسوری عوامی گارنر، انہوں نے کہا کہ جی اچھا یہ ان کی اس بیان کو آپ اس سیاح و سباق کے حوالے سے ضرور لیجیے جو برطانیہ میں موجود بیڈ فورڈ میں جو مظاہرہ ہوا اور جس طرح کی نفرت انگیز غلیظ زبان استعمال کی گئی ہمارے فیلڈ مارشل کے حوالے سے، اس کے تناظر میں لیجیے. انہوں نے کہا ہے کامران ٹسوری صاحب نے، حالانکہ میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ مظاہرہ شاید ہو گیا تو اس کے بعد یہ بات کی ہے، اس سے پہلے کی ہے. اگر پہلے کی ہے تو بڑی دراندیشی کی بات ہے. انہوں نے کہا جو لوگ ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں ان سے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. کیونکہ حکومت بار بار پی ٹی آئی کو کہہ رہی ہے آئیے مذاکرات کر لیجیے، آئیے مذاکرات کر لیجیے. یار وطن کے اگر دشمن ہیں، وہ افراتفری انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، وہ اداروں کے سربراہان کو مسلسل دھمکیاں براہ راست دیتے چلے آ رہے ہیں، پھر مذاکرات کس بات کے ان سے؟ کامران ٹسوری صاحب نے بات تو بڑی درست کی ہے. ایک اور بات انہوں نے کی، انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو کی ان کی آج برسی بھی ہے، تو انہوں نے بیان دیا. انہوں نے کہا کہ جی بینظیر بھٹو شہید نے مجھے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑے ہو کر مجھے اپنا بھائی بنایا تھا. یہ اس دور کی بات جو محترمہ زندہ تھیں. اچھا، جو لوگ آج ان کے نماز جنازہ میں بات کر رہے ہیں، شمائلہ عمران فاروق کی، اور کیونکہ ناظم جنازہ میں کون کون لوگ موجود تھے، اس میں مصطفیٰ کمال صاحب تھے، انیس قائم خانی صاحب تھے، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، ارشد وغیرہ، کامران فاروقی، جمال احمد، شارق جمال صاحب، جو لوگ مجھے نظر آئے وہ بھی بتا رہا ہوں، وہاں پر یہ لوگ بھی موجود تھے. اور بہت سارے واقعات ہیں جس سے پتہ چلے گا آپ کو کہ اب تو ایک دوسرے کی شادی بیاہ میں بلانا بھی چھوڑ دیا ہے. اب تو میتوں بھی شاید اب یہی ہوگا کہ ان کے قریب کارکن تھا یا رہنما تھا تو وہ آ جائیں گے، ان کے قریب کوئی فلاں رہنما تھا یا کارکن تھا تو وہ وہاں چلے جائیں گے. یہ یہاں تک سچویشن پہنچ چکی ہے، اتنی حد تک اختلافات بڑھ چکے ہیں. اور اس کی وجہ قیادت، کمزور قیادت. ظاہر کوئی فیصلے آپ لے نہیں پا رہے، یا تو سربراہی تبدیل ہو، قیادت تبدیل ہو، کوئی اسٹرانگ آدمی سامنے آ جائے، یا یہی پھر اپنے آپ کو اسٹرانگ کر لیں بھائی، کیونکہ یہ نظر نہیں آ رہا. لیکن بہرحال یہ بات میں نے کہا پہنچاؤں. اچھا، اب بانی متحدہ نے پہلی بار خود رابطہ کیا ہے. وہ کس سے رابطہ کیا؟ انہوں نے پہلی بار لندن میں جو پاکستانی ہائی کمشنر ہے ڈاکٹر فیصل، ان سے ٹیلی فون پر براہ راست خود رابطہ کیا. اور رابطہ کیوں کیا انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو شمائلہ عمران صاحبہ کی جو ڈیتھ ہوئی ہے، اس حوالے سے تعاون کی انہوں نے درخواست کی تھی پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل سے. اور پتہ ہمیں یہ چلا کہ جی انہوں نے ڈاکٹر فیصل صاحب نے ان کے ساتھ بہت تعاون کیا، اور جس پر وہ ان کے شکر گزار بھی ہیں کہ انہوں نے
فسٹ ٹائم رابطہ کیا اور وہاں سے بھی اچھا ان کو جواب آیا ہے، اور انہوں نے تعاون کیا پاکستانی ہائی کمیشن نے اس سلسلے میں ان کے ساتھ۔ تو یہ بھی خبر میں نے کہا میں آپ تک پہنچا دوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم بات کر رہے تھے پی ٹی آئی کے حوالے سے، اس پر ابھی دیکھ لیجئے گا اگلے چند گھنٹوں میں مختلف پریس کانفرنس بھی شاید ہوں گی اور ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں، بہت سارے کر چکے ہیں، لیکن یہ مسئلہ چھوٹا نہیں ہے۔ یہ ہمارے ادارے کے سربراہ کے بارے میں کوئی دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کر کسی کے بہکاوے میں آ کر یا خود سے کوئی بات کرے گا تو حکومت کا ریئیکشن تو جو آیا وہ اچھا ہے، اس سے سخت ہونا چاہیے، لیکن عوام کا بھی ریئیکشن ہے کہ ہم یہ باتیں برداشت نہیں کریں گے۔ تو پھر وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہو، لوگ ان باتوں کو نہ سننا چاہتے ہیں، نہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان کے خلاف لوگ چاہتے ہیں کہ وہاں جس ملک سے بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں انتشار کی، اس حکومت سے رابطے کیا جائے، ان کے خلاف کارروائی کرنے کا بھی بارہا، یہ صرف حکومت نہیں پاکستان کی عوام بھی یہی مطالبہ کر رہی ہے۔ تو جناب یہ چند چیزیں تھیں، اور 27 کو جو کچھ ہوا، 27 دسمبر کو کراچی میں بھی محترمہ کی شہادت پنڈی میں ہوئی تھی، کراچی کو جس طرح پورے کو جلا دیا گیا تھا، یہ بھی نہیں بھولے اب تک لوگ۔ جو بہت سارے لوگ 12 مئی کی مثال دے رہے ہوتے ہیں، تو 27 دسمبر کو کیا قصور کیا گیا تھا کراچی میں، بھائی اس پر بھی کبھی بات کیا کریں اور بتایا کریں کہ اس دن کیا ہوا تھا، بینکوں کو کیوں لوٹ لیا، بسیں کیوں جلا دیں، ٹرینیں کیوں جلا دی گئی تھی، کیا ان لوگوں کو قصور تھا بھائی، اس پر بھی کبھی بات ہونی چاہیے، تحقیقات ہونی چاہیے کہ کون سے عناصر تھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، بہت ساری چیزیں ہیں جو اگلے ولاگ میں انشاءاللہ بیان کروں گا، 11 منٹ سے زیادہ ہو گئے ہیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دی اجازت، مولانا اقبال۔